हेलो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटी सी कहानी है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये बस एक अफसाना है। शायद ये वाकई सच ना हो, लेकिन दरख्त की शक्ल का केक दरख्त की शक्ल ऊपर की तरफ इशारा करती है, क्योंकि हमारी उम्मीद और मदद ऊपर से आती है। अच्छा है। सफ़ेद आइसिंग, एक फजल की तस्वीर जो हमें मुकम्मल तौर पर ढांप लेती है। हिमम। सुर्ख गर्दान, मसीह की मोहब्बत और कुर्बानी जो हर चीज़ में बनी हुई है। और अंदरूनी परतें, यसू। जिंदगी की कई परतें हैं, और यसू हर परत में हमसे मिलते हैं। अच्छा है। क्रिसमस मुबारक। चखो और देखो कि खुदावंद अच्छा है, और मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस साल अपने खानदान के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारेंगे। आमीन। हेलो और क्रिसमस मुबारक। दी बुर्ज में खुश आमदीद। मेरा नाम पादरी रैंडी जोन्स है। ये मेरी बीवी नैन्सी है, और हमारी टीम की जानिब से यहाँ अमेरिका, पाकिस्तान और दुनिया के दीगर हिस्सों में हम आपको बहुत खुशगवार क्रिसमस की ख्वाहिश पेश करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस क्रिसमस ईव, क्रिसमस डे और नए साल में आपकी तकरीब सबसे बेहतरीन होगी। और हम खुदा की हरकत को अमेरिका और दुनिया भर में होते देख रहे हैं, और उसने अपने कलाम में वदा किया कि आखिरी दिनों में वो अपनी रूह हर जिस्म पर डालेगा। और हम गोश्त हैं और हमें बहाव की ज़रूरत है। क्या तुम मुत्तफ़िक हो नैन्सी? आमीन। तो नैन्सी, तुम्हें कुछ काम मुकम्मल करने हैं इससे पहले कि हम 2025 के आखिरी चंद दिन यहाँ ख़त्म करें। हमारे पास एक नौजवान खातून है जो हामला है, और ये इसके लिए कितना खूबसूरत लम्हा था कि इसने अपनी बेटी को सामान दिया, और जाहिर है वो हामला है और हिफाजत की तरफ जा रही है। और हमने इससे राब्ता किया, और एक और वक्त बाकी है। जी हाँ, और हमें बहुत खुशी होगी अगर आप खुद को इतना मजबूर महसूस करें कि हमारी मदद करें, हमारे साथ हमारी मदद करने के लिए, इसे रहा करवाने के लिए। और ये क्रिसमस की एक अच्छी नेमत होगी कि इस हफ्ते ये काम मुकम्मल हो जाए। क्रिसमस के लिए रिलीज ले लो। कितना अच्छा इशारा होगा, और इसे बता देगा कि इसका बच्चा आज़ादी से पैदा हो सकता है, ना कि गुलाम मालिकान की गुलामी में जिन्होंने इसे हमला किया। अगर फंड्स दस्तयाब हों तो हम ये कल कर सकते हैं। तो अगर तुम चाहो तो ये $700 है। अगर आप 50 करना चाहते हैं तो आधा मुकम्मल रकम जो भी काम करे बहुत अच्छा होगा। और हम अपनी 25 की वजारत मुकम्मल कर रहे हैं। ये साल बहुत अच्छा रहा है। हमें गैर मुनाफा बख्श हैसियत हासिल है, और अगर आप अपने वसाइल खुदा के काम के लिए देना चाहते हैं बजाय इसके कि अंकल सैम। दूसरे इदारे, फैसला आपका है। हमने ये आपके लिए दस्तयाब है, और हम इस साल को मजबूत तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं। हमारे पास इस सफ़र और इस साल के इख्तिताम के कुछ बकाया बिल हैं, तो अगर आप हमारी मदद कर सकें तो बहुत मशकूर होंगे। हम मरियम के बारे में बात करेंगे जैसा कि हमने पिछले हफ्ते वदा किया था, और हम इस हकीकत पर बात करेंगे कि कनवारी पैदाइश सच है। गुज़िश्ता हफ्ते हमने लुका की इंजील बाब अव्वल से आगाज़ किया, और हमने वादे और लुका के ज़िक्रिया एलिज़ाबेथ और योहना बपतिस्मा देने वाले के बारे में एक दुरुस्त बयान लिखने की ख्वाहिश पर बात की। आज हम अगले हिस्से में जाएंगे जो मरियम और यूसुफ हैं। मैं बुनियादी तौर पर मरियम पर कलीदी बात करता हूं, लेकिन जोसेफ भी इस सब का एक लाजमी हिस्सा है। आसार कदीमा और पहली सदी के घरों की दरियाफ्त से कुछ अच्छी बातें ये हुई हैं कि हमें पता चलता है कि एक घर में चंद सतहें थीं, और जब सहीफ़ा कहती है जैसे किंग जेम्स में सराय में कोई जगह नहीं थी, तो शायद कुछ तिजारती सराय हो, लेकिन इस वक्त बैतलहम में मुमकिन नहीं। ये एक बहुत छोटी कम्युनिटी थी। कोई मोटल 6 नहीं। दाएं। और जैसा कि आप सोचते हैं, लफ्ज़ कटालोमा है जो मेहमानों का कमरा है।
اب ان کے گھر جیسا کہ ہم نے دریافت کیا ہے ان کے گھر ایک بڑا کمرہ ہے اور پھر ایک طرف ایک اور جگہ ہے جو تھوڑا نیچے ہے جہاں وہ جانوروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور پھر رات کو جانور اس علاقے میں آ کر گرمی اور حرارت فراہم کر سکتے تھے۔ یہ ان کے وقت کے چیلنجز میں سے ایک ہے۔ ان کے پاس ہیٹرز نہیں تھے۔ یقیناً وہاں آگ لگتی تھی لیکن ارے جانوروں کا آس پاس ہونا بہت گرمی فراہم کرتا۔ اور جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو یہ کوئی گندا خراب شدہ مستحکم بدبودار جگہ نہیں تھی بلکہ ایک کمرہ تھا، ایک مہمان خانہ۔ درحقیقت اگر خاندان کے نگہبان ہیں تو ہم اسے ان کی پر کہتے ہیں جو گھر کا مالک ہوتا۔ میرا خیال ہے کہ NIV اسے ایک جگہ ایک مہمان کمرے کے طور پر ترجمہ کرتا ہے جو کہ زیادہ درست ہے، کیونکہ اس وقت ایک حاملہ عورت کو اس کی زندگی کے اس دور میں واپس بھیجنا قابل قبول نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی عورت اگر آپ کے دروازے پر دستک دے اور بچے کو جنم دینے والی ہو اور مدد کی ضرورت ہو، آپ اسے واپس نہیں بھیجیں گے۔ آپ شاید اسے وہ کمرے نہیں دے سکتے جو پہلے سے بھرے ہوئے تھے، اور ایسا ہی ہوتا کیونکہ وہاں بہت سے لوگ رجسٹر کرنے آئے تھے لیکن اپنے کوئی آرام دہ جگہ فراہم کی ہوتی، ایک پیٹیو ایریا ایسی کوئی جگہ اور اجازت دیتی۔ صاف گھاس، شاید جانور وہاں موجود تھے اور شاید وہاں خوراک کا نالی بھی تھا جیسا کہ صحیفہ میں بتایا گیا ہے۔ لیکن میں نہیں چاہتا کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ کوئی بری جگہ تھی۔ یہ ایک محفوظ جگہ تھی، صاف ستھری جگہ، ایک گرم جگہ، اور ہم جانتے ہیں کہ یوسف نے مریم کو اس علاقے میں لانے پر رضامندی ظاہر کی۔ اب لوک ایک معالج ہے اور ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک بہت قابل مصنف اور درست بیان ہے۔ وہ ایک شخص کو خط لکھ رہا ہے جس کا نام تھیوفیلس ہے۔ تیوس کا مطلب خدا ہے، فیلو کا مطلب ہے محبت، تو یہ ایک آدمی ہے جو خدا کا عاشق ہے۔ لیکن میں کچھ اضافہ کرنا چاہوں گا۔ ٹھیک ہے، اگر ہم تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں اس سے پہلے کہ آپ مریم اور پیدائش کی جگہ سے بہت دور ہو جائیں۔ ٹھیک ہے۔ ان 3 بار حاملہ ہونے کے بعد میں ہمیشہ ایسے ہسپتال جانا چاہتی تھی جو واقعی قریب ہو، کیونکہ میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ ہم اپنی گاڑی کی آرام دہ جگہ میں ایئر کنڈیشننگ اہیت جو بھی موسم کے وقت ضرورت ہو بچے کو جنم دینے کے لیے بہت دور سفر کروں۔ اور ان میں سے ایک آخری بار جو ہم نے کی، ہم نے گھر پر پیدائش کی اور سب کو میرے پاس آنا پڑا اور میں بس اپنے کمرے میں اپنے بستر پر آرام دے رہی، لیکن مریم کو چند دنوں کے لیے گدھے پر سفر کرنے سے بدلنا پڑا۔ یہ سفر کتنا طویل تھا، میں تصور بھی نہیں کر سکتی کہ جب اب 9 ماہ کی حاملہ ہوں تو ڈان پر گدھے پر سڑک پار جانا چاہ جائے گی۔ یہ تقریباً 5 سے 7 دن کا تھا اور اسے 90 میل کا سفر کرنا پڑا۔ جی ہاں، دیکھو، یہ میرا مطلب ہے یہاں تک کہ 90 میل گاڑی میں جانا بھی بہت برا ہوگا، لیکن اور یہ انہیں ہمارے لیے پولیس اسکورٹ لانا پڑتا اور سب کچھ، لیکن بس یہ کہنے کے لیے پھر سے ان دیگر حالتوں میں جانا پڑا اور جانوروں کے ساتھ اور اجنبیوں کے ساتھ شاید اسے جنم دینا پڑا۔ تو پوری صورتحال زیادہ آرام دہ نہیں تھی، لیکن اور پھر اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ حاملہ تھی اور وہ ابھی شادی شدہ بھی نہیں تھے، تو اس حمل میں بہت سے عوامل شامل تھے جن سے مریم کو گزرنا پڑا، جس کی وجہ سے یہ شاید ہمارے تجربے سے کچھ زیادہ مشکل ہو گیا۔ اور جب میری الزبتھ سے ملنے گئی جس کے بارے میں ہم نے پچھلے ہفتے بات کی تھی، تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جب اس نے الزبتھ کا نام پکارا اور کہا، میں یہاں ہوں الزبتھ۔ بچہ الزبتھ کے رحم میں چھلانگ لگا گیا، اور جیسا کہ ہم نے پچھلے ہفتے بات کی تھی اس نے پھر پیش گوئی کی۔ میرا ماننا ہے کہ مریم نے بھی روح القدس کی اس بستی کو قبول کیا، کیونکہ اسی سے یہ نغمہ نکلتا ہے جسے ہم میگنیفیکیٹ کہتے ہیں۔ یہ مریم کا گانا ہے اور یہ ایک شاندار پیغام ہے جو وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتی ہے کہ وہ اس لمحے کیا محسوس کر رہی تھی، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ مسیح کے بچے کو جنم دے گی۔ تو نینسی ہمارے لیے پڑھو، ہم لوقا کے باب 1 میں ہیں، وہ 46 سے 50 تک آیات پڑھے گی۔ اور مریم نے کہا،
मेरी जान खुदावंद की जलाल देती है और मेरी रूह खुदा मेरे निजात दहिंदा में खुश है, क्योंकि वो अपने बंदे की आजिज़ी की हालत का ख्याल रखता है। अब से तमाम नस्लें मुझे बाबरकत कहेंगी, क्योंकि अजीम ज़ात ने मेरे लिए अजीम काम किए हैं। इसका नाम मुक़द्दस है। इसकी रहमत इन लोगों पर भी फैली हुई है जो इससे डरते हैं, नस्ल दर नस्ल। रूह जज्बात की नशिस्त है। ये सिर्फ खून का पंप नहीं है। जब यसू कहते हैं कि अपने खुदा से पूरे दिल से मोहब्बत करो, तो वो इस फैसले की बात कर रहे हैं कि खुदा से मोहब्बत करो, अपने ख़ानदान, अपनी कम्युनिटी से मोहब्बत करो, अपने मुख से मोहब्बत करो। और देखें कि इसमें लिखा है, मैं खुदावंद की जलाल देता हूँ। ये रूह अलकुद्स के क़याम पर एक खुद बखुद रद्द अमल है जो उन पर आया जब वो खुशी में न रहे थे कि एलिज़ाबेथ योहना बपतिस्मा देने वाले को जन्म देने जा रही है, जो यसू का ऐलान करता है। और ज़ाहिर है हम देखते हैं कि यसू फिर हमें ये बताकर बरकत याफ्ता है कि रूह अलकुद्स आएगा और हमें गवाह बनने के काबिल बनाएगा। अमाल 1:8। और फिर इससे चर्च की पैदाइश। और नोट करें कि ये तवील है और आजिज़ी की बात करता है। आइए इस पर एक लम्हे के लिए गौर करते हैं। नैन्सी जब अब बच्चों के लिए स्कूल के कपड़े खरीद रही थीं, क्या अपने अब जानते हैं सस्ते जूते और सस्ते कपड़े खरीदे या अपने बेहतरीन खरीदने की कोशिश की, क्योंकि आप चाहते थे कि आपका बच्चा, आपका बेटा या बेटी पहले दिन अच्छा लगे। स्कूल। बिल्कुल, जी हाँ। इनमें से कुछ कुर्बानियाँ भी बड़ी थीं। अब सोचें कि खुदा ने अपने बेटे यसू को आज़ाद किया। एक सादा जगह में, एक मेहमान कमरे में जहां रात को जानवर आते थे पैदा होना। वो लाए गए, देर से लाए गए और फिर जाहिर है सुबह सवेरे निकाल दिए गए। लेकिन सोचें कि खुदा ने खुद को आजिज़ करके अपने बेटे को इतने अब जानते हैं आजिज़ हालात में पैदा होने दिया। और ये वो ताकतवर है, इसराइल का ताकतवर। और चरवाहों के बारे में जाहिर है मेरा ख्याल है कि हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। अब जानते हैं इस बारे में एक ख्याल ये है कि यसू ने कहा, मैं चरवाहा हूँ, सच्चा चरवाहा। और वो क्या करना चाहता है? वो हमें पुरसुकून पानियों, पुरसुकून जगहों और सब्ज़ घास तक ले जाना चाहता है। और जब हम यसू को इजाज़त देते हैं कि वो हमें 25 के आखिर और 26 तक ले जाए, तो वो हमें ये रास्ता दिखाएंगे कि हम मुसलसल आने वाली तब्दीलियों में कैसे ज़िंदा रह सकते हैं। और नोट करें कि ये नस्ल दर नस्ल होता है। इस पर मुख्तसरन बात करो नैन्सी। एक औरत के तौर पर ऐसा कैसा होता है जब आप एक ऐसे शख्स को दुनिया में लाएं जो हमेशा जिंदा रहेगा? एंड्रयू, केथ और लोरिंडा। ये हैरत अंगेज है। ये सोचना हैरत अंगेज है। जब मैं पहली बार हमला हुई थी तो मैंने सोचा, ये तकरीबन ऐसा था जैसे ये कैसे मुमकिन है, मेरे अंदर कोई शख्स कैसे रहता है, ये कैसे हो रहा है। और पहली बार ये वाकई एक तजर्बा है। और मैं, और ये वाकई एक बाबरकत वक्त था। हम इसके बारे में बहुत पुरजोश थे। हम तवक्को कर रहे थे। हमने मंसूबा बनाया था। हम जानते थे कि क्या होने वाला है, क्योंकि ये हमारे मंसूबे का हिस्सा था। और और वो एक दिलचस्प वक्त था। और फिर जब बच्चा बड़ा हो रहा था और पेट में लाते मारने और छलांग लगाने लगा, जैसे बाइबल में हुआ था। ये ये हैरत अंगेज बात है, क्योंकि तुम आप इस शख्स का तसव्वुर करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके अंदर है। और उस वक्त हमें मालूम नहीं था कि वो लड़के हैं या लड़कियां क्या है। और हम इसका इंतज़ार कर रहे थे कि देखें, और हम इस बच्चे से बात करते और उसके लिए दुआ करते, और यहाँ तक कि इस ज़िंदगी से बात करते जो मेरे अंदर थी। और ये जानते हुए कि वो बच्चा बढ़ेगा, बालिग होगा और तरक्की करेगा अपने तौर पर। और ये वो कुर्बानी जो खुदा ने अपने बेटे को देने के लिए की, नाकाबिल यकीन था। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि मेरी को मालूम हो कि उसे दुनिया के बाकी सब के लिए मरने के लिए इस बच्चे को कुर्बान करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर सकता। मरियम मुझसे कहीं ज़्यादा मजबूत इंसान है, लेकिन ये वाकई एक बड़ी कामयाबी है कि इस बारे में सोचना भी, और ये सोचना कि खुदा ने अपने बेटे को आसमान से ज़मीन तक कुर्बान किया ताकि वो हमारे लिए भी मर जाए।
खूबसूरत। वो कहती है, इसका नाम मुक़द्दस है, और हम जानते हैं कि इसका नाम यसू है, या अगर आप चाहें तो यहूदी नाम। लेकिन रहम इन लोगों को मिलता है जो इससे सेहतमंद खौफ रखते हैं, और खुदा ने तुम्हें और मुझे रहमत दी है, और हमें फजल दिया गया है। और हम नए अहदनामे के मुसन्निफीन के बहुत से मुकदमात देखते हैं जो कहते हैं, तुम्हें फजल और रहमत दी जाए, और खुदावंद यसू मसीह में अमन हो। ये वो अनासिर हैं जो हमें इस वक्त मिलते हैं जब हम खुदा की अज़मत की इज़्ज़त करते हैं और उसकी अज़मत का सेहतमंद एहसास रखते हैं। पीछे हटने जैसा खौफ नहीं, बल्कि खौफ जैसे जाना, अरे सब ठीक है। जैसे जब अंधेरा होता कहीं और मैं अपने वालिद के साथ होती तो मुझे महफूज महसूस होता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो वहाँ है, और यही वो सियाक व सबाक है जिसके बारे में हम सोचते हैं। और नस्ल दर नस्ल नोटिस भी। तो जब हम बच्चे पैदा करते हैं, जैसे शौहर और बीवी करते हैं, तो आपका ख़ानदान बच्चे पैदा करेगा, और उनके बच्चों के लिए 1000 नस्लों तक। अब नैन्सी आयत 51 से 56 तक पड़ेगी, जो हमें मज़ीद बेहतरीन बारीकियां देती है। इसने अपने बाजू से अजीम काम किए हैं। इसने इन लोगों को मुंतशिर कर दिया है जो अपने दिल में फ़ख्र महसूस करते हैं। उसने हुक्मरानों को तख्त से गिराया है, लेकिन आजिज़ों को भी बुलंद किया है। इसने भूखों को अच्छी चीज़ों से भर दिया है, लेकिन भेजा है। अमीर लोग खाली हो जाते हैं। इसने अपने खादिम इसराइल की मदद की है, और हमेशा इब्राहीम और उसकी औलाद पर रहम करने की याद रखी है, जैसे इसने हमारे आबाओ अजदाद से वदा किया था। मेरी ने तकरीबन 3 माह एलिज़ाबेथ के साथ क़याम किया और फिर घर वापस आ गए। तो जब हम इस हिस्से को खोलते हैं तो देखें कि वो कहते हैं, इसने अजीम काम किए हैं, मेरी कभी किसी मर्द के साथ नहीं रही थी। दरहकीकत सहीफ़ा बहुत वाज़े तौर पर बताती है कि वो यूसुफ के साथ बच्चे की पैदाइश के बाद ही कुर्बत में आए। अब ये एक अहम पहलू है, क्योंकि हमें मरियम के बारे में सोचना चाहिए जो इंसानियत के पहलू को लाती है, और फिर रूह अल कुद्स जो उल्लूहियत के पहलू को लाता है। मुकम्मल इंसान, मुकम्मल खुदा एक साथ। इसी तरह हम मसीह की देवता और इंसानियत को समझते हैं। इस ख्याल को समझना मुश्किल है। लेकिन जो कुछ भी अब झेलते हैं, शायद अब में से कुछ ने बच्चा खोया हो, हम में से कुछ ने मुश्किल वक्त देखे हों, और खुदा ने नहीं कहा कि हम नहीं खो। चैलेंजेस, उन्होंने बस वदा किया कि वो उन चैलेंजेस में हमारे साथ होंगे। और नोट करें कि जो फ़ख्र करते हैं वो बखर जाते हैं। खुदा मगरूर रूह को पसंद नहीं करता। अच्छा मेरी तरफ देखो, वो ये है, नहीं सारी शान खुदा को दी जाए। हमारे पास कुछ मंसूबे हैं जिन्हें हम अभी 26 के लिए बना रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ इसी सूरत में बाबरकत है जब खुदा हमें ताकत, सलाहियत और मौके दे कि हम इन मंसूबों को अमली जामा पहना सकें। और नोट करें कि इस किताब मुक़द्दस में मगरूर लोग यहाँ लाए जाते हैं, लेकिन आजिज़ ऊपर उठे जाते हैं। और मैं कम बनना चाहता हूँ और यसू को ज़्यादा बनने देना चाहता हूँ, और उम्मीद है कि अब भी ऐसा ही महसूस करें। और नोट करें कि वो भर जाते हैं और भूख वहाँ पूरी होती है, लेकिन अमीर खाली छोड़ जाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में खाली जगहें या जगहें हैं जहाँ बड़ा चैलेंज है, तो इसे खुदावंद यसू दुआ और कलाम से भर दें, और देखें कि ये सब कैसे पलट जाए और चैलेंजिंग से फ़तेहमंद चीज़ में बदल जाए। जैसे मरियम के हामला होने पर मजाक उड़ाया जा सकता था, और हंसी मजाक और हंसी, और यहाँ तक कि यूसुफ भी इसे कैद करने वाला था, लेकिन फरिश्ता आया और कहा, ऐसा मत करो। जो कुछ मरियम में है वो रूह अल कुद्स के ज़रिए हामला होता है। तो खुदा के मंसूबे पर कायम रहें, और कुछ लम्हात ऐसे हो सकते हैं जब आपको चैलेंज शर्मिंदगी महसूस हो, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन अगर आप मुश्किल वक्त से गुजरे हैं तो जान लें कि वो खुदावंद पर भरोसा करना है, और खुदा अपने रास्ते में अपने वक्त में आपके लिए आएगा, और हम इसे तमाम जलाल और इज़्ज़त देंगे।
اور نوٹ کریں کہ میری شاید 15 سے 17 سال کی ہے اور اب کے پاس الزبتھ ہے جو 70 سال کی ہے، یا کچھ مورخین سمجھتے ہیں کہ وہ 88 سال کی تھی۔ تو آپ کے پاس ایک نوجوان اور ایک بہت بوڑھی دادی ہیں، اور وہ خدا کے کام سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ دادی کی عمر لیکن بچہ ہونا۔ بالکل بالکل۔ جی ہاں۔ اب نینسی پیدائش کی کہانی پڑھنے جا رہی ہے، اور غور سے سنیں کیونکہ کچھ اہم تفصیلات ہیں جن سے ہمیں آگاہ ہونا ضروری ہے۔ لوقا 2:1-3۔ ان دنوں قیصر اگسٹس نے ایک فرمان جاری کیا کہ پورے روم دنیا میں مردم شماری کی جائے۔ یہ پہلی مردم شماری تھی جو اس وقت ہوئی جب قریصر شام کے گورنر تھے، اور ہر کوئی اپنے شہر میں رجسٹر ہونے چلا گیا۔ تو یہاں 1 سے 3 آیات کی تفصیل دراصل درستگی کے بارے میں ہے۔ مردم شماری کا مقصد لوگوں کو شمار کرنا تھا تاکہ وہ جان سکیں کہ ٹیکس کی بنیاد کیا ہوگی، اور ہر کوئی اپنے آبائی مقام پر چلا گیا۔ اور ظاہر ہے داؤد کے لیے، میرا مطلب ہے یوسف کے لیے، اسے مریم کے ساتھ بیت لحم میں داؤد کے گھر جانا تھا اور انہیں رجسٹر کرنا تھا۔ ہمیں معلوم نہیں کہ یہ عمل کتنا طویل تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ دن ہفتے تھا، اور یہ بات 4 سے 7 آیات غور سے سننے کے ساتھ واضح ہو جائے گی۔ تو یوسف بھی گلیل کے ناصرت شہر سے یہودیہ گیا، بیت الحم شہر داؤد گیا، کیونکہ وہ داؤد کے خاندان اور نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ وہاں میری کے ساتھ رجسٹر ہونے گئے تھے، جو ان سے شادی کے لیے پرعزم تھی اور ایک بچے کی توقع کر رہی تھی۔ جب وہ وہاں تھے، بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا اور اس نے اپنا پہلا بیٹا پیدا کیا۔ اس نے اسے کپڑوں میں لپیٹ کر ایک چرنے والے میں رکھ دیا، کیونکہ ان کے لیے کوئی مہمان کمرہ دستیاب نہیں تھا۔ یہ سارا اوپر جانے والا اس وجہ سے ہے کہ وہ سمندر کی سطح سے تھوڑا اوپر تھے، اور پھر بیت لحم میں چلے گئے جو تقریباً 3000 ڈگری کی بلندی ہوگی۔ تو اور یہ تقریباً 90 میل دور تھا۔ اب کبھی کبھار ہمارے ڈراموں اور وقت کے دباؤ کے ذریعے ہم سوچتے ہیں کہ مریم کو تقریباً پیدائش کے درد ہوتے ہی وہ آئے، جو کہ ہو سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ جیسا کہ نینسی نے پڑھا، وہ وہاں پہنچتی ہے، اور پھر جب وہ وہاں پہنچتی ہے تب اسے درد ہونے لگے، اور بچہ آنے والا تھا۔ تو 4 سے 7 دن کے سفر کے بعد اور یوسف اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے داؤد کی نسل کے لیے۔ اور ظاہر ہے والدین نے وعدہ کے ذریعے ان کی شادی کی منظوری دی تھی، لیکن وہ ابھی تک شادی شدہ نہیں تھے۔ اور نوٹ کریں کہ مریم ایک بہت کم عمر عورت کے طور پر اپنا پہلا بچہ پیدا کرنے والی ہے، اور وہ بچہ پیدا کرے گی، اور وہ مسیح کا بچہ ہے، اور وہ یسوع کا جسمانی حصہ، انسانیت والا حصہ پیدا کر رہی ہے۔ تو مریم بچے کو دیتی ہے اور پھر لپیٹتی ہے، جو کہ تم جانتی ہو جب تم بچے کو کپڑے میں لپیٹتی ہو، اور وجہ کیا ہے، تھوڑا بتاؤ نینسی۔ وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ بچہ رحم میں لپٹا ہوا محسوس کرتا ہے، اور جب وہ رحم سے باہر ہوتا ہے تو بہت کمزور محسوس کرتا ہے۔ تو کبھی کبھار ٹائٹ ریپ سے کیا ہوتا ہے؟ یہ انہیں سکون دیتا ہے اور انہیں ایسا محسوس کراتا ہے جیسے وہ ابھی بھی رحم میں ہیں، آرام اور قربت کی اس حفاظت میں، اور اب انہوں نے اسے دوبارہ لپیٹنا ہی کہا ہے۔ یہ کچھ حد تک ختم ہو گیا۔ ہم نے یہ اصطلاح کافی عرصے تک نہیں سنی تھی، لیکن اب نئی مائیں کہہ رہی ہیں کہ اب جانتے ہیں، انہیں سکھایا جا رہا ہے کہ انہیں ضرورت ہے بچوں کو لپیٹنے کے لیے تاکہ بچے کی راحت اور اطمینان حاصل ہو۔ اور یوں چرواہوں کو معلوم ہوا کہ انہوں نے مسیح کا بچہ ڈھونڈ لیا ہے جو کپڑوں میں لپٹا ہوا تھا۔ اور بچہ کہاں پڑا تھا؟ چرنے میں۔ بالکل ٹھیک۔ تو ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جو پیش گوئی کی گئی تھی وہی حقیقت میں سامنے آ رہی تھی۔ خدا کے ساتھ سب کچھ ممکن ہے۔ آمین۔ ناممکن ممکن بن جاتا ہے۔ درست۔
اور اس لیے کنواری پیدائش کی وجہ یہ ہے کہ یہ ناممکن ہے سوائے خدا کے۔ اور روح القدس نے مریم کو حاملہ کرنے میں مدد دی اور پھر وہ 9 ماہ کے عرصے میں تیار ہوئی۔ نینسی، تمہیں کیا لگتا ہے 9 ماہ کا دورانیہ کس بارے میں ہے؟ یہ عورت کے ساتھ کیا کرتا ہے حمل کا دورانیہ؟ یہ آپ کو تیار کرتا ہے، یہ آپ کو اتنا وقت دیتا ہے کہ آپ سمجھ سکیں ہاں میں واقعی حاملہ ہوں، اور پھر آپ کہتی ہیں ٹھیک ہے میں ڈیلیوری کرنے والی ہوں، اور پھر آپ پرجوش ہوتی ہیں اور بچے کی پیدائش اور بعد کی زندگی کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ تو شاید اب جھولا تیار کرتے ہیں، اب جانتے ہیں۔ تیاریاں؟ ہاں، او ہاں، ڈاپورس اور واپس کی بھرپور۔ اور خدا کے ساتھ کنواری پیدائش ممکن ہو جاتی ہے۔ خدا کے ساتھ یسوع انسان بن جاتا ہے تو خدا انسان بن جاتا ہے۔ نوٹ کریں کہ بہت سے جھوٹے مذاہب پتھر، لکڑی، قیمتی پتھروں کو لے کر ایک تصویر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ خدا بن جائے، لیکن خدا کے منصوبے میں وہ یسوع باپ کے دائیں ہاتھ پر روح القدس کے ساتھ بیٹھا ہے، اور پھر وہ اپنے جلال سے اتر جاتا ہے اور وہ آتا ہے اور وہ ہم میں سے ایک ہے۔ وہ ہمارے درمیان چلتا ہے، وہ ہر طرح سے آزمایا گیا ہے جس طرح ہمیں آزمایا گیا ہے، اور یہ بچہ بادشاہ ہے۔ ہمم، اور اس کی طاقت کے بارے میں سوچو۔ اب نینسی آیت 38 پڑھو جب ہم اپنا وقت ختم کرتے ہیں یہاں۔ میں نوکر کا ہوں، میں خدا کے خادم ہوں، مریم نے جواب دیا۔ تمہارا وعدہ مجھ سے پورا ہو، پھر فرشتہ اسے چھوڑ گیا۔ تو آج آپ کے لیے خداوند کا کلام کیا ہے دوست؟ خدا آپ کی زندگی میں کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ میں خدا سے سننا چاہتا ہوں اور اپنی سرگرمی اور زندگی کو ایڈجسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ جو بھی وقت میرے پاس زمین پر ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے خدا کی مرضی، منصوبے اور مقصد کے مطابق ڈھالوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اب بھی ایسا ہی کریں گے اور خدا کے کلام کو اب میں بھر دیں گے اور خدا کے عمل سے مطمئن رہیں گے۔ اب جانتے ہیں امریکہ نے کووڈ کے دوران بہت کچھ دیکھا ہے، اور پھر ہمارے پاس کچھ پاگل پالیسیاں تھیں جنہوں نے دہشت گردوں کو ہمارے ملک میں داخل ہونے کی اجازت دی، اور ہم اس کے منفی اثرات دیکھ رہے ہیں، اور دنیا کے دیگر ممالک بھی۔ یہود دشمنی، اور میں یہود دشمنی کے خلاف بات کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی بھی شخص جو خود کو خدا کی یہودی قوم کے لیے منصوبے اور عیسائیوں کے خلاف کھڑا کرتا ہے، ہمیں مل کر اٹھنا ہوگا اور اسے روکنا ہوگا اور سچائی کو سننے دینا ہوگا، اور اپنے دلوں اور محبت کو اپنے یہودی دوستوں کی حفاظت کے لیے استعمال کرنا ہوگا۔ آسٹریلیا میں جو کچھ ہوا وہ افسوسناک ہے۔ نیو یارک میں یہودی لوگوں کے خلاف جو کچھ ہوا، اور بہت سے شہروں نے اس کا تجربہ کیا ہے، اور وہ تمام سیاستدان جو اسرائیل کی حکومت کے بارے میں برا بول رہے ہیں، اب وہ افراد جو برا بول رہے ہیں، یسوع کے نام پر اسے روک دیتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے منتخب کردہ ہے۔ یہ اس کا پروٹوٹائپ ہے۔ ہمیں بیل میں پیوند کیا گیا ہے، ہم اس کا حصہ ہیں، اور جہاں اسرائیل کو برکت ملی، ہم کلیسا بابرکت ہیں۔ اور اب جانتے ہیں دشمن چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی حفاظت کی صلاحیت ختم کر دیں۔ اور چند گھنٹے پہلے جب میں نے اس نوجوان عورت کی ویڈیو دیکھی جسے ہم اس ہفتے بچا سکے اور حاملہ تھی، اور اسے اور اس کی بیٹی کو اپنے سامان ٹرک پر لوڈ کرتے اور اسے محفوظ جگہ لے جاتے اور باہر جاتے دیکھا۔ غلامی کی کیا آپ ابھی اپنے دل کی قید سے باہر نکل جائیں گے؟ تم جیل میں ہو سکتے ہو۔ یہاں RV پارک میں جہاں ہم ہیں، چند راتیں پہلے ایک آدمی اتنا مایوسی میں تھا کہ اس نے خود کو موت دے دی۔ اور آخری سال جب میں ہیمیٹ کیلیفورنیا میں فل ٹائم وزارت میں تھا، میں نے صرف پچھلے سال 5 خودکشیوں کا سامنا کیا۔ تو اب جانتے ہیں دشمن تلاش کرنے اور تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اگر ہم خداوند یسوع کی طرف رجوع کریں تو وہ ہماری مدد کرے گا۔ اور اگر آپ مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، اگر آپ کے ساتھ کوئی المیہ ہوا ہے، اور ہم سب کے ساتھ مشکلات پیش آئی ہیں، لیکن بس یہ جان لے یہ بھی دیر پا رہے گا، یہ بھی گزر جائے گا۔ شکریہ۔
اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بھی جان لیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ ہاں، چاہے میں موت کے سائے کی وادی سے گزروں، میں کسی برائی سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تم میرے ساتھ ہو۔ خدا تمہارے ساتھ ہے، خدا دنیا کے ہر ملک کے ساتھ ہے۔ خدا امریکہ کے ساتھ ہے، اور چند گھنٹوں میں یسوع کو سب سے بڑا تحفہ ہم خود دے سکتے ہیں۔ اپنے درخت پر وقت نکالی، اپنے اجتماع میں وقت نکالی، اپنی پارٹی میں وقت نکالی کہ کوئی متی آلوقا سے پڑھے اور تسلیم کریں کہ کرسمس یسوع کے بارے میں ہے۔ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا نجات دہندہ ہے۔ کیا ہم دعا کر سکتے ہیں؟ آمین۔ خداوند میں مریم اور اس کی پاکیزگی کی مثال کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں خداوند کہ الزبتھ نے اپنی بڑھاپے میں یوحنا بپتسمہ دینے والے کو جنم دینے کے لیے تیار کیا۔ اے خداوند، تیرا شکر ہے کہ تم نے یوسف کی خدمت کی اور اسے بتایا کہ مریم سے چھٹکارا نہ پانے کے بجائے اس کی حفاظت کرنا ٹھیک ہے۔ اور شکریہ کہ اپنے ذکریہ کی خاص خدمت کی، اور جب اس نے تختی پر لکھا اس کا نام یوحنا بن جائے گا، آپ اس سب کا حصہ تھے اور ہم اس پر برکت دیتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں خداوند کہ ہمیں 26 سے اب سے مارچ کرنے کے احکامات ملے، جی ہاں۔ اور اب ہمیں دکھائیں گے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ خدا کا کام کریں، صرف ہمارا کام نہیں۔ اب خدا کو برکت دے وزیر۔ ایک شاندار سال کے لیے شکریہ۔ ہزاروں لوگوں کا شکریہ جو اس سال دی برج منسٹری کے ذریعے بھی مسیح کے پاس آئے ہیں۔ شکریہ یسوع۔ اب ہماری مدد کریں کہ ہم انہیں تربیت دیں۔ اے خداوند، ہماری مدد فرما کہ ہم قیدیوں کو حوصلہ دیں اور آزاد کریں جب تک کہ تم نہ آؤ۔ یسوع کے زندہ ہوئے نام پر ہم دعا کرتے ہیں، آمین۔ آمین۔ دیکھنے کا شکریہ۔ خدا کی رحمت ہو تم پہ۔ کرسمس مبارک۔ کرسمس مبارک۔ ہم آپ کو کرسمس کی مبارکباد اور نیا سال مبارک کہتے ہیں۔ اگلے ہفتے دی برج پر ملاقات ہوگی۔ آج دی برج پر ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ براہ کرم ہماری ویب سائٹ www.online پر دیکھیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنے پسندیدہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لائک کریں، اور اگر آپ یوٹیوب پر ہیں تو ضرور لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ اور آپ کا ہفتہ خوشگوار گزرے۔